حدیث نمبر ہے جی 6040. راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے بتائی، یہ حدیث قدسی ہے جس کے راوی مصطفیٰ ہیں اور کہنے والا خدا ہے. بخاری سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اذا احب العبد، یا ایک روایت میں اذا احب اللہ العبد نادا جبریل. اللہ جب کسی خاص بندے سے محبت کرتا ہے، مراد اس سے ولی ہے، اللہ جب کسی ولی سے محبت کرتا ہے جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل کو کہتا ہے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. رب صرف 2 ہی کام کرتے ہیں، صرف 2 کام. کچھ زیادہ بھی ملے ہمیں بھی بتائیے گا، علم میں اضافہ ہو جائے گا. وہ فوق کل ذی علم علیم. ہماری سمجھ میں تو یہی آیا. ایک سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرمایا میرے محبوب آپ پر کوئی اور درود اور سلام پڑھے یا نہ پڑھے، پورب سے لے کر پچھم تک، شمال سے لے کر جنوب تک، فجی سے لے کر انڈونیشیا تک، جہاں جہاں سورج طلوع اور غروب ہو رہا ہے، فرمایا محبوب روئے زمین پر بلکہ ملائے اعلیٰ میں بھی اگر آپ پر درود اور سلام کوئی بھی نہ پڑھے، فرمایا آپ پر درود و سلام کی بارشیں نازل کرنے کے لیے آپ کا رب ہی کافی ہے. ایک اللہ اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہے، یصلون، اس میں استمرار کا معنی پایا جاتا ہے کہ جاری رہتا ہے کام. اور نمبر 2 یہ کام اللہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں ولیوں سے پیار کرتا ہوں. بلاتا ہے جبریل کو، میں کرتا ہوں تو بھی کر. وہ بھی کرتے ہیں اور پھر حکم ہوتا ہے کہ اہل سما کو کہہ دو اے فرشتوں اگر تم فرشتہ رہنا چاہتے ہو تو محبت کرو. کس سے؟ داتا علی اجمیری سے. کس سے؟ غوث اعظم سے، بابا فرید سے، سخی لال شہباز قلندر سے، صابر پیا سے، خواجہ اجمیر سے. اللہ فرماتا ہے میں کرتا ہوں تم بھی کرو. اے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں تم بھی کرو. پھر بھی بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. حکم ہوتا ہے زمین پر اتر جاؤ اور یودع لہم القبول فی الارض. اب تلاش کرو کس کا دل سب سے زیادہ ستھرا ہے. جس کا دل اللہ کو سب سے زیادہ ستھرا نظر آتا ہے اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے اس کے دل میں احمد رضا کی محبت ڈال دیں، اس کے دل میں فلاں کی محبت ڈال دیں، اس کے دل میں باہو کی محبت پیدا کر دیں. تو مبارک ہو اہل سنت کے غیور لوگوں آپ کو کہ آپ خود ان سے نہیں محبت کرتے. آپ کا دل پہلے عرش پر چنا گیا، اسے ستھرا کیا گیا، پھر اس کے اندر داتا صاحب کی محبت کو ڈالا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، آستان علی داتا حضور. لیں جی. اس کے بعد جی یہ وہ تعظیمیں ہیں جو واجب ہیں جی. آگے ہے جی والدین کی تعظیم واجب ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. وبالوالدین احسانا، اور تم نے اپنے والدین کے ساتھ بھلائی والے معاملات کرنا. واجب ہے والدین کی تعظیم. اب تو دھکے مارے جاتے ہیں. یہ اللہ کا مضمون ہے. میں تو ہاتھ جوڑ کر ہی کہہ سکتا ہوں جنہوں نے آپ کو بولنا سکھایا ان کے آگے مت بولیں. اگر پیر کے پاؤں چومتے ہیں تو کبھی ان کے بھی چومیں، لطف آئے گا. پیر کو نذرانہ دیتے ہیں ان کو بھی دیں. پیر کو آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کو ایک بھی پھول پیش کر لیں گے یہ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا کوئی آستانہ نہیں ہے نا، یہ راضی ہو جائیں گے. اے انہوں کو پوچھ لو جنہاں دے دنیا تو ٹر گئے کے ماں پیو کی ہوندے نے. جس گھر وچ ماں نہیں ہوندی اس گھر وچ چھاں نہیں ہوندی. اے انہوں کو پوچھ لو جی. یہ میں عقیدے پر صرف بول رہا ہوں کہ عقیدہ کسی کا ٹھیک ہو جائے تو پھر عمل کی طرف بھی وہ حضور قبلہ آپ سب آپ کو نسخے دے کر جائیں گے. انشاءاللہ آپ نمازی بھی بن جائیں گے، رزق حلال بھی مل جائے گا. وہ یہ نسخے ایسے دے کر جائیں گے آپ یاد کریں گے جی. میں ذرا عقیدے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں جی. والدین کی تعظیم واجب ہے. مہینے کتنے ہیں جی؟ کون کون سے جی؟ اے مینوں بھی آندے اسلامی مہینے جی. ٹھیک ہے، جنوری فروری تے بچے نوں بھی آنے، اسلامی والے بھی سب کو یاد ہونے چاہیے. 12 مہینے، لیکن 11واں سپارہ ہے جی. اور اللہ جل شانہ اس میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. 10ویں سپارے میں جی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا
فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، فرمایا مہینے 10 نہیں بلکہ 12 ہیں، لیکن ان میں سے 4 ایسے ہیں جن کی تعظیم واجب ہے۔ ذوالحج شریف کی تعظیم واجب ہے، 4 مہینے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 ہیں جو جن کی تعظیم واجب ہے۔ تو مہینوں کی بھی تعظیم واجب ہے۔ ایام کی طرف آ جائیں، 7 دن ہیں جی ہفتے میں، ان میں سے 2 کی تعظیم واجب ہے۔ نمبر 1 آج جمعہ ہے، اس کی تعظیم واجب ہے۔ کیوں؟ فرما فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی ہے، ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور نمبر 2 پیر کا دن، اس میں فیہ خلق آدم، اس میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، تو فرمایا تم نے بن سنور کر آنا ہے، تم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ باقی رات پیر، فرمایا فیہ ولد المصطفیٰ، اس میں اگر آدم آئے تو اس میں وہ آئے جن کے صدقے سے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ حضور جانے جانا خود روزہ رکھتے، پیر کو پوچھا کیا حضور روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس میں ہمارا میلاد ہوا ہے، اس میں ہمارا میلاد ہوا ہے۔ تو ان کی تعظیم واجب ہے جی۔ تھوڑا سا اور آگے چلیں، شہر بڑے ہیں ساری دنیا میں جی، مگر مکے کی تعظیم واجب ہے۔ مکے کی تعظیم کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ 4 سپارہ جی، پہلا رکوع ہے اس کا، اور سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 96 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان اول بیت وضع للناس، وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ بکہ ہے، مکہ ہے، مبارکن، وہ برکت والا ہے، اور عالمین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اس میں ہے کیا؟ فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں، اور وہ روشن نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ نے بھی بتائی، فرمایا وہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں پتھر رکھے ہوئے ہیں، وہ پتھر ہیں جن پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے، تو وہ وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہم عمرہ نہیں قبول کریں گے، وہ نفل واجب ہیں، وہ لازمی تم نے پڑھنے ہیں۔ تو شہر مکہ کی تعظیم بھی واجب ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں اللہ کی کچھ نشانیاں، اور 2 نشانیاں اور ہیں، صفا مروہ، چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہیں، کیٹو اتنا بڑا ہے، اس کی تعظیم کو حکم نہیں دیا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی 2 پہاڑیاں ہیں۔ سورہ بقرہ شریف ہے، 2 سپارے کا یہ 3 رکوع ہے، اور آیت نمبر ہے 158۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم واجب ہے۔ فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، جو حاجی ہو یا عمرہ کرنے آئے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی پریشانی والی گل نہیں، جی میں کعبے دا طواف کر رہے ایویں انہاں دا بھی طواف کرے، ادھر بھی چکر لگائے۔ کیوں جتنے دانا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں جی، اس زیادہ سے زیادہ چھلانگ مار لیں، یہی جواب دیں گے کہ وہاں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھیں، تو اب حکم ہے کہ تم نے وہاں پر دوڑنا ہے۔ اب بھائی وہ تو دوڑی تھی پانی کے لیے، بیٹے کے لیے، کہ پانی نہیں مل رہا تھا، اور یہاں تو زمزم کے کولر رکھے ہوئے ہیں، گرم بھی ٹھنڈے ہیں، آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ فرمایا شاعر اللہ ہے، تم نے ان کی تعظیم کرنی ہے، اور یہ واجب ہے۔ ایک جملہ میں یہاں حضور داتا صاحب کی روح پاک سے مدد لے کر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحوں کے لیے سیدہ ہاجرہ دوڑی اور جلدی جلدی چلیں، تو فرمایا کہ اب اس کی تعظیم واجب ہے، اور ان کو اللہ نے شاعر اللہ اس لیے کہا کہ چند لمحوں کے لیے ان پتھروں کے اوپر اللہ کی بندی سیدہ ہاجرہ کے قدم آئے، نبی پاک کے سونے غلاموں کہ سیدہ ہاجرہ کے چند دیر کے لیے قدم آئیں، اللہ کہتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں۔ اور جس گنبد خضرا میں 1500 سال سے رب کا محبوب لیٹا ہوا ہے، وہ اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہوگی؟ اور پھر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، سورہ انبیاء میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا ہم اس کے دل کو ستھرا فرما دیں گے اور صاف فرما دیں گے۔ اور یہ آیت بھی نوٹ رکھیں، اس کو غور کریں، اور یہ لوگوں کو کہنا چھوڑ دیں کہ سنیوں کو قرآن نہیں آتا۔ میں سنی حنفی ماتریدی بریلوی ہوں،
یہ اعلیٰ حضرت کا کتا میں ذالک ومن یعظم، آیت نمبر 32 ہے سورہ حج کی، ومن یعظم شعائر اللہ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے اللہ فرماتا ہے میں اس کے دل کو پاک فرما دیتا ہوں، اس کو دل کا متقی بنا۔ اتو تے متقی بڑے بڑے ہوندے ہیں، دل دا متقی کوئی کوئی ہوندے ہیں، وہ اس کو نصیب ہوگی جو تعظیم کرے گا۔ یہ فرق میں نے عرض کیا جی، کسی کو عبادت کے لائق جان کر اس کی کسی بھی قسم کی تعظیم کرنا یہ عبادت ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو یہ محض تعظیم ہے۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں کھڑے ہو کر تو عبادت ہوتی ہے، شیخ، استاذ، مشائخ، پیر، مدینہ شریف، مکہ شریف، سفید بالوں والا کوئی بزرگ آ جائے اس کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے تو یہ عبادت نہیں بلکہ تعظیم ہوگی۔ اب مسئلہ رہ کہ حضور جانے جانا کا کہ نبی پاک علیہ السلام کی کتنی تعظیم کرنی ہے، اس پر ہم اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں۔ فرمایا کہ 2 باتیں نہیں کہنی میرے محبوب، بس۔ نمبر 1 یہ بھی قرآن میں ہے، فرمایا 2 باتیں تم نے میرے حبیب کو نہیں کہنی۔ 10واں سپارہ دیکھیں جی، سورہ توبہ ہے، اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، جو کچھ یہود نے کہا حضرت عزیر کے بارے میں تم نے وہ میرے نبی کے بارے میں نہیں کہنا۔ انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تم نے یہ نہیں کہنا کہ مصطفیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا، تم نے نہیں کہنا۔ نمبر 2 تم نے وہ بھی نہیں کہنا جو عیسائیوں نے کہا۔ وہ کیا جی؟ 6واں سپارہ ہے، اللہ جل شانہ اس میں ارشاد فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، سورہ نساء کی آیت نمبر 171 ہے۔ فرمایا عیسائیوں نے یہ کہا، عیسائیوں کے کئی گروہ ہیں، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے خدا عیسیٰ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے خدا عیسیٰ کا بیٹا، کوئی کہتا ہے خدا 3 ہے۔ لا تقولوا ثلاثۃ، اللہ نے فرمایا ثلاثہ نہیں کہنا تم نے۔ وہ کہتے ہیں مریم بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی خدا ہے۔ فرمایا یہ نہیں کہنا تم نے میرے محبوب کو، نہ تم نے یہودی بننا نہ تم نے عیسائی بننا ہے، باقی کیا کیا کہنا ہے یہ تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا، بس اتنا کہنا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، بس اتنا ہی۔ تم کیا کہو گے؟ ساری زندگی تم شان بیان کرتے رہو، آخری دن تمہیں آ کر کہنا پڑے گا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا، کیا کہو گے تم؟ آخر تمہیں تھک ہار کر کہنا پڑے گا خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کیا کہو گے؟ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بس 2 باتیں نہیں کہنی، ایک اللہ کا بیٹا نہیں کہنا اور ایک اللہ نہیں کہنا، باقی فنسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظام، جو کہہ سکتے ہو کہو، نہ شرک ہوگی نہ بدعت ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ تعظیم ہوگی، بس عبادت نہیں ہے۔ عبادت تب ہے جب معبود مان لو۔ میں اس کو خلاصے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عبادت کی نیت معبود کے لیے کی جاتی ہے، تعظیم کی نیت محبوب کے لیے کی جاتی ہے۔ اسی کی تعظیم کرنی جناب، میں بات ختم کرتا ہوں جی، اسی کی تعظیم کرنی جی، اسی سوچ بھی نہیں۔ شکر کرو اللہ نے سانو اجازت دے دیتی، اسی حضور دا نام لے رہے ہیں۔ دنیا میں اصول ہے کسی کے محبوب کا نام لو لوگ گولی مار دیتے ہیں، اور یہاں کیا ہے، یہاں ایک نعت پڑھتا ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے، دوسرا پڑھتا ہے اس سے کہتے ہیں نہیں نہیں اے حضور دا نام لے رہے ہیں، محمد جان محفل ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا دیا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں حضور علیہ السلام کے جسم اقدس سے خون مبارک بہ رہا تھا، وہ پی لیا۔ سورہ مائدہ کہتی ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ خون حرام ہے، خون نہیں پی سکتے۔ حضرت مالک بن سنان نے آقا علیہ السلام کا خون مبارک پی لیا۔ تو میں حافظ ہوں ہلکا پھلکا، 20 سال مجھے ہو گئے قرآن شریف سناتے ہوئے، تو جنہوں نے قرآن اس سے پڑھا جس پر قرآن نازل ہوا، ان کو یہ آیت یاد نہیں ہوگی، ان کو یہ آیت یاد نہیں ہوگی کہ قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ یہ جو
خون ہے، یہ حرام ہے، یہ تم نے نہیں پینا، اور پی رہے ہیں۔ آقا اسلام دیکھ رہے ہیں، صاحب شرع ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ تم عبادت کر رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم شرک کر رہے ہو۔ فوراً ایک جملہ فرمایا، جس کے خون میں جانے جانا کا خون چلا جائے اس پر دوزخ کی آگ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اور میں ویسے امت کو تو حضور علیہ السلام کے پیشاب مبارک کی سمجھ نہیں آ سکتی، باقی کیا سمجھ آئے گی۔ ام ایمن آقا جانے جانا کی امی جان لگتی ہیں۔ حضور فرماتے تھے میری والدہ کے بعد یہ میری والدہ ہیں، جنہوں نے مجھے اپنا وقت دیا، جن کو یہ اللہ نے توفیق بخشی کہ ان کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش مبارک ہوتی رہی۔ ان کے گھر رسول اللہ تشریف، لوگوں کی طبیعتیں، لوگ ساری کائنات کی نفاستیں اس مٹی پر قربان ہے جہاں حضور جانے جانا کی اونٹنی پیشاب کیا کرتی تھی۔ سانوں تے اسی کاٹن پا کے تے بڑے نفیس بن گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک تک امت نہیں پہنچ سکتی، آگے شان تو وراء الورا ہیں۔ ام ایمن کو کہا کہ ہم نے آرام، حضور گاہے بگاہے ان کے گھر تشریف لے جاتے، آرام کرتے۔ میں اس مضمون پر جی، یہ طہارت فضلات مقدسہ، میں اس مضمون پر میں کہتا ہوں کہ چھوٹی موٹی مسجد میں جمعہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس مضمون پر ہم پوری دنیا کو کئی بار یہ میں چیلنج کر چکا ہوں۔ یہ جو آج کل باتیں کرتے ہیں میڈیا پر آ کر، جی یہ ہے تو وہ ہے، ہمارے پاس مدارس ہیں، دارالعلوم ہیں، میں نے کہا تمہارے پاس ہیں لیکن بند ہیں، لیکن اس کے باوجود کم از کم میں اہل سنت کے کسی عالم کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، سب مصروف ہیں۔ میں کہتا ہوں اس مسئلے پر صرف آقا علیہ السلام کے پیشاب کے پاک ہونے پر اگر پروگرام کرنا ہے، مینار پاکستان کرو، داتا صاحب کا نوکر کھڑا ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ گلی محلے سے کتابیں نہیں، کتابیں اس دن آپ کو بتائیں گے کہ علم کی دنیا کیا ہوتی ہے جی، کیونکہ علم کے آگے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی علم کی دنیا میں۔ اس لیے میں شعر بھی آپ کو سنا سکتا تھا جس پر آپ نے اچھل اچھل کر سبحان اللہ کہنا تھا، میں نے عقیدہ بچایا۔ آج لوگ عمل کی بات کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے، ان کو عقیدہ بھول گیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے وقت میں غازی صاحب کے ابھی میں یہ بات میں اصل میں باہر سناتے ہیں نا جی تو باتیں لیک ہو جاتی ہیں، کوئی یوٹیوب پر چڑھا دیتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ حضرت غازی ممتاز حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی ہیں، ملک دل پذیر صاحب، والد گرامی ملک بشیر آوان ہیں، بھائی دل پذیر ہیں۔ کہتے ہیں میرے پاس پورا ٹولہ آیا کچھ لوگوں کا، اور انہوں نے کہا صرف آپ یہ کہہ دیں کہ ممتاز قادری ہمارا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، ممتاز کو پھانسی نہیں ہونے دیں گے۔ تو آگے سے اس بابے نے پتہ ہے کیا جواب دیا، جو کسی مدرسے میں نہیں آیا، وہ دوسروں کا ٹولہ گیا نا جن کو اپنی تبلیغوں پر ناز ہے، وہ کہنے لگے آپ صرف اتنا کہہ دیں ممتاز سنیوں کا نہیں آپ کا ہے، تو ممتاز کو پاکستان کا قانون سزائے موت نہیں دے سکتا۔ تو بابے نے جواب دیا کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، ابھی ان کے والد گرامی زندہ ہیں، جا کر خود پوچھ لیں۔ بابے نے جواب دیا جے کر غازی پیدا نہ ہون تے باہروں منگن واسطے ٹر نہ جائے گا۔ ہاں یہ کار غازی جمن نہ تے بازاروں نہیں لبھی تے، یہ پتر ہٹاں تے نہیں وکدے تے غازی بھی بازاراں چ نہیں وکدے۔ ہمارا تو ہم تو الحمدللہ یہ شکر کرو اللہ نے ہمیں اس صدی میں رکھا ہے جس صدی میں وہ شخص گزرا ہے جس نے حضور کی عزت پر سب کچھ قربان کر دیا۔ حضور نے فرمایا پیالہ پیالہ انہوں نے رکھا چارپائی کے نیچے، رات کو آقا علیہ السلام اٹھے اور آپ نے بول مبارک فرمایا، پیشاب مبارک پیالے میں رکھا، صبح فرمایا کہ جائیں اس کو جا کر زمین کے حوالے کرائیں۔ آپ گئیں واپس آئیں تو اب جانے جانا تو جانتے ہیں سارے مسئلے۔ فرمایا کیا کیا؟ عرض کہ حضور آپ نے فرمایا تھا محفوظ جگہ پہ رکھنا، میں نے وہ اپنے پیٹ میں رکھ دی، شریک تو میں نے اس کو پی لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ عرض کہ حضور مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اور جب میں پی رہی تھی مجھے شہد سے زیادہ میٹھا لگ رہا تھا۔ کمال ہو، جتنی مرضی محبت تو کوئی کسی کا پیشاب نہیں پی سکتا۔ صحابہ نے کیوں پیا؟ صحابہ نے کیوں کیا؟ جواب فرمایا یہ تم کہتے ہو نا کہ پیشاب ہے، تو وہ تو کہتے ہی نہیں تھے پیشاب، وہ تو پاک سمجھتے تھے۔ اب کہتے ہیں جی پاک ہونے پر دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا بتاتا ہوں دلیل کیا ہے۔ یہ جو پانی آپ پیتے ہیں گھر میں یہ زمین سے نکلتا ہے، زمین سے نکلتا ہے۔ اب چونکہ وہ پتہ نہیں نکلتا کہاں سے ہے، پتہ ہی نہیں کون کیا پی رہا ہے، بالخصوص شہر لاہور شریف میں کوئی پتہ نہیں کسی کو ہم کیا پی رہے ہیں۔
لیکن ویسے نکلتا زمین سے ہی ہے پانی. مجھے بتائیے جی، آپ نیسلے کی بوتل کھولتے ہیں جی، یہاں سارے لوگ بیٹھے ہیں، منرل واٹر بھی پیتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے یہ پاک؟ اور بچپن سے لے کر بڑھاپے تک آپ نے پیا اور کسی ایک کے پاس بھی دلیل نہیں ہے. بزرگوں سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں. یہ پاک ہے پانی، ہم پیتے ہیں پانی، کہتے ہیں زمین سے نکلا ہے، گیڑا ہے ہم نے خود نلکا، زمین سے نکلا ہے، موٹر چلائی تو پاک ہے. دلیل کوئی نہیں، بس پاک ہے. تو جو پانی زمین سے نکلے وہ پاک ہوتا ہے. دوسری بات میں آپ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں ادھار، سنیوں بڑا سو چکے ہو، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. 1984 میں ہمارے بزرگ کہہ گئے تھے ایک وقت آئے گا ایئرپورٹ پر پوچھا جائے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں مسلک اہل سنت سے نہیں ہوں، میرا فلاں مسلک ہے. کتنے چلے ہیں؟ میں عمرہ کرن. اس کو کہا جائے گا چلے جاؤ، جاؤ عمرہ کر کے. دوسرے سے پوچھا جائے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں فلاں ہوں، میں ان کا نام نہیں لیتا. وہ کہیں گے چلے جاؤ. تیسرے چوتھے سے پانچویں نمبر پر سنی بریلوی جائے گا، تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں اہل سنت و جماعت ہوں، میں بریلوی ہوں. اس کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے. اور ہمارے بزرگوں نے کہا تھا خوش نصیب ہوگا جو اپنا عقیدہ بچا لے گا، عمرہ نہیں کرے گا، واپس آ جائے گا، کہے گا کوئی گل نہیں، جے مکے میں نہیں نہ جا سکتا، مدینے میں نہیں جا سکتا، لیکن جس کا کلمہ پڑا ہے وہ مختار کائنات ہے، میں نہیں جا سکتا، وہ تو میری خوابوں میں آ ہی جائیں گے نا جی. اب اس نتیجے پر آپ لوگ پہنچ رہے ہیں. قادیانی اتنا متحرک ہو چکے ہیں، خارجی متحرک ہو چکے ہیں. عراق شریف میں ابھی ہو کر آیا ہوں، عراق میں جس کا نام عمر اس کو ویسے وہ ذبح کر دیتے ہیں. جس 200 بندوں کی انہوں نے گردنیں اتاری جن کا نام عمر تھا، گردنیں اتار کے پھینک دیتے. پورے عراق میں ایک بندہ بھی داڑھی شریف نہیں رکھ سکتا. اب دنیا بڑی، اس وقت عالم کفر جمع ہو چکا ہے. خدا کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پاکستان میں نظام مصطفیٰ لے آئیں، یہ بڑا اوکھا کام ہے، مگر میں اتنی بات ضرور کہوں گا، اپنے دل کو کھولیے اور اپنے آقا سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کیجئے. ایک ہی آسرا ہے قبر میں جس نے کام آنا ہے، اور وہ آسرا جانے جانا کی ذات پاک. مگر میں حضور داتا صاحب کے صدقے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پانی زمین سے نکلے تو ساری دنیا کہتی ہے پاک ہے. بس ایک جملہ عرض کروں گا، دل سے عرض کرنے لگا ہوں، دل سے سنیے گا. زمین افضل ہے یا حضور کا وجود افضل ہے؟ بس سوچئے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. اللہ تعالیٰ صاحب محفل کو آقا علیہ السلام کی نہیں، بس وہ بیان ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل صاحب بزم کو، داعی محفل کو دین دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. میں حضرت قبلہ سے بھی گزارش کروں گا جب آپ دعا فرمائیں گے تو چھوٹے بچے کے لیے بھی دعا کیجیے گا. بچوں کے لیے تو پہلے دعائیں ہوتی ہیں.